اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ ہم سب یہاں جمع ہوئے اور اس وقت سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہ تو بس اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت، اور ہمیں کوئی لالچ نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اتنی دیر تک بیٹھے اور اللہ کو مناتے رہے کہ اللہ ہم ہی مجرم ہیں، جس کی نحوست سے یہ سب حالات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے التجا کیجیے، انشاءاللہ اس سے نورانیت پیدا ہوگی۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اپنا خصوصی فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائیے، انتہائی رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو خوبیوں سے مالا مال فرمائیے اور ہم سب کی اللہ خامیوں سے بے انتہا حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ اپنے فضل سے آپ کے نام کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ آپ اپنے فضل سے آپ کے نام کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ آپ اپنے فضل سے اپنے نام کی لاج رکھ لیجئے۔ اور اللہ بس اب یہی ہے کہ گویا پوری امت نے ہمیں آپ کے دربار میں پیش کیا ہے۔ اللہ کوئی قیدی ہوتا ہے تو کوئی اسے ٹفن پہنچاتا ہے، کوئی اسے کھانا پہنچاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ان کی قانونی کارروائی میں لگ جاؤ۔ اللہ ہم پوری امت کے طرف سے آپ کے دربار میں چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارے کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے۔ پہلے تو اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم ہی اصل مجرم ہیں اللہ، ہم ہی خطا کار ہیں اللہ، ہم ہی گناہ گار ہیں اللہ، ہماری نحوستوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ۔ ہمارے پیغمبر نے اللہ پانی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد آپ کے دربار میں کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک 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 انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہم ہی مجرم ہیں، میں ہی مجرم ہوں، بس آپ کی ذات پاک ہے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العالمین اپنے فضل کرم سے اے اللہ جس طرح سے کوئی پوائنٹ اے اللہ جج کو پسند آتا ہے وہ چھٹکارے کا اعلان کرتا ہے، اگر ہمارے کوئی عمل آپ کو پسند آ رہا ہوگا پوری امت کے حق میں چھٹکارے کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ اللہ پوری پیارے حبیب کی یہ لاڈلی امت ہے اللہ، ہمارے آقا اسی امت کے خاطر اللہ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، اللہ خود بھوکے رہے امت کو کھلاتے رہے اللہ، اپنے بیویوں کے چولہے بجھا بجھا کر امت کے چولہوں کو جلاتے رہے اللہ۔ وہ لاڈلی امت بڑے حالات میں گرفتار ہے اللہ، وہ پیارے حبیب کی امت بڑے حالات میں گرفتار ہے اللہ۔ جب امت پر حالات آیا کرتے تھے آقا رات رات تڑپ تڑپ کر آپ سے مانگ لیا کرتے تھے اور اللہ آپ فوراً سن لیا کرتے تھے۔ اب امت میں کون ہے اللہ جسے پیش کیا جا سکے؟ مالک رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، آپ کو آپ کے ذات رحیمی کا واسطہ ہے اللہ، رحمانیت کا واسطہ ہے اللہ، شان غفاریت کا واسطہ ہے اللہ، آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ ہے اللہ، اللہ 313 بدریین صحابہ کا واسطہ ہے اللہ، اللہ آپ کو تمام امت کے اولیاء اور اللہ امت کے اتقیاء اور ابرار اور صالحین اور صدیقین اور شہداء کا واسطہ ہے اللہ۔ ان کی برکتوں سے امت مسلمہ جن مصیبتوں میں گرفتار ہے پیارے حبیب کی امت کو چھٹکارا نصیب فرما دیجئے، خصوصاً اللہ یہ وبائی مرض جو موجودہ مرض میں ساری امت مبتلا ہے، یہ کورونا وائرس اللہ کہیں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اللہ امت بے پناہ پریشان ہے، اللہ بے پناہ پریشان ہے۔ جب دعاؤں کی درخواست کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کی اولاد روتے روتے کہہ رہی ہے اجی اب معلوم نہیں کب کیا ہوگا، بولا نہیں جا سکتا ہے۔ مالک معصوم معصوم بچے تڑپ تڑپ کر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، کتنوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے، اللہ کتنوں نے کہا معلوم نہیں ہم
ہمارے ماں باپ کا یا ہمارا کیا قصور ہے کہ انہیں غسل تک نصیب نہیں ہوا، انہیں کفن نصیب نہیں ہوا، اور کتنوں کو تو مالک اے اللہ عام قبرستان بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ مالک معلوم نہیں کیا گناہوں کی نحوست چل رہی ہے، آپ کسی ادا کو پسند فرما لیجئے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، یہ وبائی مرض کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ یہ کورونا وائرس اور اس جیسی جتنی مہلک بیماریاں ہیں اللہ سب کا مکمل خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ یہ آیت کریمہ کے بعد آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ خصوصاً جس طرح ہمیں محفوظ فرمایا، ہمیں ہمارے اہل خانہ، اہل خاندان اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اب تک حفاظت فرمایا، آئندہ بھی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ نہ گیس نہ وینٹیلیٹر، اللہ آپ ہی بس آپ ہے بس، اللہ آپ اپنی قدرت سے مدد فرما دیجئے، آپ حفاظت فرما لیجئے، مدد فرما لیجئے، اللہ کرم فرما لیجئے، اللہ کرم فرما لیجئے۔ اب بہت آزمائش ہوئی جی پیارے اللہ، اللہ کرم فرما لیجئے، رحم فرما لیجئے، کوئی ادا تو پسند فرما لیجئے، کسی کا عمل تو قبول فرما لیجئے، اور اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اس وقت اللہ سب نے دروازے بند کر لیے، اللہ سب کے بستر بچھے ہوئے ہیں، اللہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی دروازے بند کر لیے اور فقیروں نے بھی دروازے بند کر لیے۔ یہ فقیر بڑے بھکاری بہت محتاج، اللہ رہا نہیں گیا تو تنہائیوں میں اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ بڑے بادشاہ کا دربار کھلا ہے، اس کے سوا کوئی دروازہ کھلا نہیں، ہم آپ کے گیٹ کے سامنے تڑپ رہے ہیں، اللہ آپ ہی لاج رکھ لیجئے، انعام فرما دیجئے، پیارے حبیب کی امت کو ایک بار دیکھ لیجئے، اللہ کرم کی نگاہ ڈال کر دیکھ لیجئے، انعام فرما دیجئے، اور فرما دیجئے اے بھکاری ہو جاؤ تمہاری جھولی بھر دی گئی، ایک بار کہہ دیجئے اللہ اللہ آدھی رات ہو گئی، اب تو آپ بھی اسماء سمائے دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اللہ بھی اس وقت آپ فرما رہے ہیں ارے ہے کوئی ضرورت مند، اللہ یہ بھکاری آئے ہوئے ہماری جھولی میں ڈال دیجئے، شفا ڈال دیجئے، شفا ڈال دیجئے، شفا ڈال دیجئے، اللہ شفا ڈال دیجئے، ایک ایک امتی دنیا میں جہاں بھی تڑپ رہا ہے اللہ اس کو نام بنام شفا کامل عطا فرمائیے، عاجل عطا فرمائیے، مستمر عطا فرمائیے، اپنے فضل سے اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ اس وبا کا مکمل خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ کتنے علماء، کتنے صلحاء، کتنے اہل اللہ، کتنے اتقیاء، کتنے ابرار، اور اللہ کتنے نیک اور صالح، اللہ کتنے جوان، کتنے بوڑھے، کتنے مرد، کتنی عورتیں اور کتنے بچے اللہ معلوم نہیں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ اسباب ہے نہ وسائل ہے، اور جن کے پاس سب کچھ بھی ہے تب بھی اللہ وہ ایڑیاں رگڑنے پر مجبور ہے، سانس آپ کی نعمت کو تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اللہ جو جہاں جس بیماری میں مبتلا ہے سب کو صحت کامل عطا فرمائیے، عاجل عطا فرمائیے، مستمر عطا فرمائیے، دائم عطا فرمائیے، عافیت میں رکھنے کے فیصلے فرمائیے، اور ہم سب کو جیسے آپ نے امن و امان میں رکھا تا دم آخر حیات طیبہ طویلہ عطا فرما کر اللہ ان مہلکات و موبقات سے حفاظت فرمائیے، اللہ امت کو چھٹکارا دیجئے، امت کو پناہ دیجئے، اللہ بس اب دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ جس ملک میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم کو زمین والوں نے بھی بہت پریشان کر دیا ہے، اللہ کہیں کہہ رہے ہیں اللہ تمہارا اسلام ہی صحیح نہیں ہے، کہیں کہہ رہے ہیں یہ بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں، کہیں قرآن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اللہ کہیں مسجدوں پر، کہیں علماء پر، کہیں مدارس پر، اے اللہ اب تو براہ راست پیغمبر پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اے اللہ آپ تو بڑے غیور ہیں، اللہ آپ کو آپ کے نام کا واسطہ ہے، اسم اعظم کا واسطہ ہے، اللہ یہاں پر یہ آیت کریمہ کا ورد مکمل کیا گیا ہے، اس کی برکتوں سے اللہ ظالم اقتدار سے امت مسلمہ کو چھٹکارا عطا فرما دیجئے، ظالم ہاتھوں سے اقتدار چھین لیجئے، اللہ آپ ان کا انتظام فرما دیجئے، اللہ یہ ایمان والوں کا پیچھا کر رہے ہیں، اللہ آپ ان اقتدار
پریوار والوں کا پیچھا کر لیجئے اور ان کے ارادے اور عزائم کو تہس نہس فرما دیجئے اور امت کو خصوصی طور پر چھٹکارا دیجئے، راحت عطا فرمائیے۔ آئندہ بھی اللہ قیاس آرائیہ چل رہی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے یہ بڑے بڑے آفیسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جج بھی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبھی ان کے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے مسلمانوں تمہارا مستقبل بڑا سیاہ آنے والا ہے۔ اللہ یہ عوام کی زبان ہے، لیکن خدایا آپ تو بڑے غیور ہیں، آپ قادر مطلق بادشاہ ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بھکاریوں پہ رحم کرنے والے ہیں، ننگوں کو کپڑے پہنانے والے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے والے ہیں، ڈوبتوں کو بچانے والے ہیں۔ اللہ اس وقت پیارے حبیب کی ساری امت پریشان ہے، اللہ انہیں ننگا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، اللہ انہیں بے سروپا بنانے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ یہ رات کے اندھیری میں التجا ہے رب العالمین، پیارے حبیب کی امت کو سنبھالیے، اسے سہارا عطا فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے، اللہ حفاظت فرما دیجئے، اب ذلیل مت فرمائیے۔ اللہ بہت ذلت دیکھی گئی، بہت ذلیل ہو گئی ہے امت، اب تو غیر بھی تان دے رہے ہیں، اگر تم حق پر ہے تو تمہارا رب کیوں تمہاری مدد نہیں کر رہا؟ اللہ آپ اتنے ناراض مت ہو جائیے جس سے ہمیں ذلت دیکھنا پڑے، رسوائی اٹھانا پڑے۔ اللہ آپ بتائیے، اللہ یہ ایمان والے حق پر ہے اور آپ کی توحید آپ کے بہت بڑی قدرت ہے، آپ بہت بڑی طاقت والے قوت والے بادشاہ ہے، اور بادشاہ مدد فرما دیجیے، بادشاہ مدد فرمائیے، بادشاہ مدد فرمائیے، بادشاہ مدد فرمائیے، یا مغنی مدد فرمائیے، یا مغنی مدد فرمائیے، یا مغنی مدد فرمائیے، مدد فرمائیے۔ پیارے حبیب کو تڑپتا ہوا پیارے حبیب کی امت کو مت چھوڑیے، پیارے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے، انعام فرما دیجئے، رسوائی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ خصوصاً یو پی ہو، گجرات ہو، مہاراشٹر ہو اور پورا ملک کشمیر اور مالک معلوم نہیں کہیں کیسے کیسے علاقے ہیں، کیسا دبایا جا رہا، کیسا پیسا جا رہا، اللہ کیسے ایمان والوں کو پسپا اور ذلیل کیا جا رہا ہے۔ رب العالمین آپ تو اللہ ہے، اللہ رحم فرما دیجئے، اے اسم اعظم سے آپ کو پکارتے ہیں، پیارے اللہ رحم فرمائیے، امت کا بیڑا پار فرما دیجئے، سازش امت کے ساتھ کرنے والوں کا بیڑا غرق فرما دیجئے، انہیں تہس نہس فرما دیجئے، سازش ملیہ میٹ فرما دیجئے، امت کو سکون دیجئے، راحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، اللہ حوصلے بلند و بالا فرما دیجئے اور امت کو راحتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ یہ بھکاری جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے دربار میں، ہم مالک بھکاریوں میں سب سے بڑے بھکاری ہیں، اللہ چوٹی سے بھی زیادہ محتاج، ہم بہت بڑے فقیر بن کر آپ کے دربار میں آئے، معمولی لالچ میں اللہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر میں بیویوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، روزانہ کہتے بازار میں جا رہے تو یقین ہوتا کہ اب تھیلی بھر کر لے کر آئیں گے، اللہ سب نے کہا بیویوں نے کہاں جا رہے ہیں، کہا آیت کریمہ کا ختم کرنے جا رہے ہیں، وہ یقین کر رہے ہیں، اب اللہ آپ اپنی رحمتیں بھر بھر کر ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، گھروں میں معصوم بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ کیا کیا مرادیں ہیں آپ ہی ہم سے زیادہ ہماری مرادیں جانتے ہیں، بس انتہا یہ ہے ہمارے حق میں جو کچھ خیر ہے وہ سب ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کے فرشتے پوچھ رہے ہوگے ہمیں ارے کیا چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ جو خیر ہے ڈال دیجئے، اللہ ڈال دیجئے، ہمیں دے دیجئے، ہمیں نہیں بولنے آ رہا ہے اس وقت کہ کیا چاہیے، ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، اہل رشتہ دار کو، خاندان کو، امت کو کیا چاہیے، اللہ زبان لڑکھڑا رہی ہے، آپ ڈال دیجئے جو چاہتے ہیں دے دیجئے، اور اللہ وہ کہہ رہے کس سے بچنا چاہتے آپ بچا دیجئے، جس سے بچنا چاہیے ہمیں نہیں کہنا،
کس سے بچنا چاہیے؟ بس بچا دیجئے، بچا دیجئے۔ آج کی رات اللہ آپ مثالی رات زندگی کی بنا دیجئے اور خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اگر ہمیں بدقسمت لکھ بھی دیا ہے اللہ ایسی تقدیر بدل دیجئے۔ اے لوح و قلم کے بادشاہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اسی طرح حرمین شریفین اور تینوں حرم، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، اور یا اللہ اسی طرح مسجد نبوی علیہ صاحبہ السلام اور وہاں پیارے آقا کا روضہ اقدس، اور اسی طرح حرم شریف، اور یا اللہ حرمین شریفین، یا اللہ وہاں پر کروڑوں رحمتیں آپ جیسے نازل فرماتے ہیں، اللہ اس کا کچھ شمع اور حصہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، اور تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ اللہ وہاں جن کے اقتدار ہے اللہ ان کو ہدایت کی طرف، ان کے پیشانیوں کو کھینچ لیجئے، ان کے دل دماغ کو کھینچ لیجئے، اللہ وہ گمراہی سے انہیں بچا لیجئے، گمراہ ہونے سے بچا لیجئے، اور حرمین کی عصمت اور عزت پامال ہونے سے اللہ بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے حرم کی حفاظت فرمائیے، وہاں پر اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، اچھوں کے ہاتھوں میں اقتدار دیجئے، ظالم اگر مسلط ہے اللہ ان کا اقتدار ختم فرما کر اچھے انصاف پسند اقتدار سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ انتہا یہ ہے کہ پوری امت کے حق میں جو کچھ خیر اور خوبی ہو سکتی ہے بس وہ سب عطا فرما دیجئے۔ جس نے بچنے کی ضرورت ہے بچا دیجئے۔ بہت تھوڑا وقت باقی رہا اللہ رمضان کا، اللہ یہ راتیں لٹانے کی راتیں ہم نے مانگ نہیں سکے جو لینا چاہیے تھا، بس یہی ہے کہ جھولیاں پسار پسار کے بیٹھے ہوئے جو کچھ چاہیے وہ دے دیجئے اللہ، اللہ دیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں سب گھر والے کھا پی لیتے ہیں، گھر میں بہت کچھ بچا رہتا ہے، اللہ اڑوس پڑوس میں دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے تو بھر بھر کے ان کے یہاں دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے یہاں تو کچھ بھی کمی نہیں ہے، اللہ ان سے زیادہ ہم محتاج ہیں، اب آپ جو ڈال سکتے ہیں دیجئے۔ جب غریب کے یہاں وہ برتن جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کم ہے اور کیا زیادہ ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان کا احسان ہے انہوں نے بھیجا ہے، اللہ ان سے زیادہ مستحق ہوئے ہیں اور آپ کے دربار میں بھیک مانگنے کو آئے ہیں، سب کچھ ڈال دیجئے اللہ، آپ جو کچھ دیں ہم بے شک اس کے مستحق ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ من خیر فقیر، بس ہم ایسے محتاج ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا وہ سب ہمارے جھولیوں میں ڈال دیجئے۔ پیارے اللہ پیارے آقا پر کروڑوں رحمتیں کا نزول فرما دیجئے، آقا کو ہمارے جانب سے بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، پیارے آقا پر کو بے حد و شمار درود و سلام کا نزول فرما دیجئے، اللہ نزول فرما دیجئے، اور عافیت کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ اللہ پیارے رسول کو ہماری طرف اللہ عافیت کے ساتھ متوجہ فرما دیجئے۔ آپ کے خدمت اقدس میں بے حد و شمار اللہ درود و سلام کا نزول فرما دیجئے، اور امت کے بارے میں آگاہ فرما کر اللہ پوری امت کی طرف پیارے آقا کو اللہ محبتوں شفقتوں کے ساتھ متوجہ فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہی اپنا فضل شامل حال فرما کر امت کو نجات عطا فرمائیے۔ ہمیں یقین ہو رہا ہے اللہ آپ ہمیں مایوس نہیں فرما رہے ہیں، اللہ جیسے جانے والا کہتے ہیں آخر بار ایک مرتبہ توجہ بس فرما دیجئے اللہ مایوس مت فرمائیے، کچھ خوشی کی خبریں ہمیں سنا دیجئے اللہ اب غم بہت ہو گیا ہے، اللہ غم سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ غم سے حفاظت فرمائیے، اور کچھ خوشیوں بھری لہر چلا دیجئے، اور خوشیوں کی لہر امت مسلمہ کو سنا دیجئے۔ میرا ایمان والا بھائی دنیا کے جس کونے میں بھی زندگی بسر کر رہا ہو اللہ اس کے جان کی حفاظت فرمائیے، مال کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور اس کے لیے جو کچھ خیر مقدر ہو سکتی ہے عطا فرمائیے، اور جو شر ہو سکتا ہے حفاظت فرمائیے۔ پیارے آقا کی برکتوں سے اللہ، آیت کریمہ کی برکتوں سے اللہ، یہ علماء صلحاء حفاظ ائمہ بڑی لجاجتوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی اس میں مقبول بندہ ضرور ہوگا، اس کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ بہت سو نے دعاؤں کی درخواست کی، کہا لکھا متوقع ہے، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ جز اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک۔